کہ رفع یدین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابعین نے کیا؟ کس نے ترک کیا سب سے پہلے اس کو؟ تابعین نے. میرا اس پہ مسئلہ 70B ہے جس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے رفع الیدین شروع کیا. وہ جن تابعین نے اس کو ترک کیا ہے وہ آپ کے نزدیک گمراہ کذاب ہے؟ کون لوگ؟ نہیں کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نماز کے لوس درجے کو اڈاپٹ کیا ہے. ان کے نزدیک رفع الیدین سنت ہے. اگر کوئی چھوڑ بھی تو خیر ہے. نہیں جو نیک بھی ہو سارا کچھ ہو وہ پھر آپ کو اس سے اپنے آپ کو زیادہ تو میں تو یہ بات کروں گا کہ ان سے زیادہ نیک اصحاب ہیں. اور امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابعین چھوڑ گئے تھے نا. عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمارے سامنے کرے گا ہم اسے کنکریاں مار کے صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے. ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں نا. تابعین ورسز صحابی آئے گا تو ہم صحابی کو لیں گے اور صحابہ کرام ورسز نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث آئے گی. اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبی علیہ السلام کو مطلب ہم پرائرٹی دیں گے. اگر ٹکرا جائے گی تو مسئلہ یہ رفع الیدین کا نہیں ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین سنت ہے واجب. اے سوال کرو ہم کل کہتے ہیں کہ واجب ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے. بلکہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے وہ قریشی صاحب نے سوال ایک بندے نے سوال پوچھا نا کہ جی میں نے اتنے عرصے سے رفع الیدین, بلکہ اس نے کہا جی میں نے اہل حدیث سے پوچھنا ہے مسئلہ. اہل حدیث نے جب جواب دیا نا اس نے کہا جی آپ کی جو ہو گئی ہیں بس ان کو چھوڑ دیں. اس نے کہا جی رفع الیدین کے بغیر نمازیں پڑھی ہیں. حنیف قریشی صاحب فوراً بول پڑے. انہوں نے کہا اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ آپ کے نزدیک رفع الیدین کے بعد نماز ہو جاتی ہے. وہ قاری صاحب نے کہا, خلیل صاحب نے, انہوں نے کہا جی میرے سے سوال ہوا ہے. انہوں نے کہا جی مسئلہ تو میں نے نکالا نا. جی مسئلہ میں نکالتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب. فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اور بارے شریعت میں لکھا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہو تو آپ رفع الیدین کر کے ارسال الیدین کریں, ہاتھ باندھیں نہیں, ارسال الیدین کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہوں, جتنی دیر کم از کم ایک تسبیح کہا جا سکے, اس کے بعد رکوع میں جائیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھیں گے نہیں, یہ بارے شریعت میں لکھا ہوا ہے. تو فقہ حنفی میں ہاتھ باندھنا سنت ہے. ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے رفع الیدین کی سنت کو چھوڑا ہے, سنت کہہ کے آپ ہاتھ باندھنا بھی چھوڑ دیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کبھی اس سنت کی بھی قربانی دیں نا. جب سنت کو آپ کہتے ہیں, ہم آپ کو پھر ترمذی کی حدیث نہیں سنائیں گے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرے اور ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے جان بوجھ کے. ہم یہ آپ کو ترمذی کی حدیث نہیں سنائیں گے, وہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سنائیں گے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ کہتے ہیں سنت ہے. کہتے ہیں قیام واجب ہے. یہ ڈاکٹر طلقادی صاحب کا ایون کلپ چڑھا ہوا ہے, میں نے خود سنا اگلے دن کہ جی ہاتھ باندھنا تو بیسک ارکان میں سے نہیں ہے. بیسک رکن تو قیام, رکوع کے بعد کھڑا ہونا, اس کے بعد 2 سجدے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا اور آخری تشہد بیٹھ کے سلام پھیرنا. ٹھیک ہے بیسک ارکان یہی ہے. ہم کہتے ہیں صرف رفع الیدین سے کیوں چیڑا ان کو. یہ جس طرح رفع الیدین چھوڑتے ہیں اور کبھی کبھار وطروں کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں, کبھی کبھار عید کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں تاکہ سنتے چھوڑنے کی عادت ڈالیں نا. یہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں یہاں مسواک بھی لگائی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سنتوں میں عمل کرتے ہیں, اور جب رفع الیدین کی باری آتی ہے کہتے ہیں سنت یہ خیر ہے بس. تو بھائی اس کی پھکی میں ان کو دے سکتا ہوں کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے, اسے بھی چھوڑو. نہیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا, انہوں نے کس نے کی تھی, عباس رضوی صاحب کے, میں نے سنا تھا کس کی سنا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی نہیں, ہمارا تو مقدمہ ہی نہیں سمجھتے اہل حدیث حضرات. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رفع الیدین مطلب ہے کہ یہ سنت ہے, یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ہے صحیح, بالکل ہم مانتے ہیں یہ سنت بھی تھی منسوخ ہوگی نا. نہیں یہ مقدمہ ان کا دوسرا ہے. ان کا مقدمہ 2 انہوں نے, یہ مفتہ بھی والا چکر ہے. کبھی یہ مسئلہ بناتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی آپ شافعی مالکی اور حنبلی ہو کر سکتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا. تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ منسوخ شدہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے حنفی مالکی اور حنبلی ہو جائیں. تو کہتے ہیں نا وہ بھی تو سرجن ہی تھے نا, آپریشن کریں گے مریض مر جائے گا, کوئی نہیں کہتے. نہیں سرکار نا, جب آپ یہ چیز عیاں ہو چکی ہے کہ یہ چیز متروک ہے نبی علیہ السلام کی سنت, تو آپ لوگوں کو متروک شدہ سنت کے مشورے کیوں دیتے ہیں؟ نہ دیں مشورے. پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ متروک شدہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ ان کے جواب یہ ہوتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ہے تو سنت ہی, اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا نماز نہیں ہوتی. یہ دونوں جواب دیتے ہیں. میں نے بتایا نا فقہ حنفی مجموعہ ہے بے شمار اقوال کا. یہ اس کا آپ کو نمونہ اس میں ملے گا جال حق میں, جہاں کے بھی مفتی صاحب لکھتے ہیں نا سوال کے جواب میں لکھتے ہیں, اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں. سوال ہی کون ہے, کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں تاکہ ایک جواب فٹ ہوئے. میں تسی جننے آلو فٹ کرو گے میں تو اتنے ہی آلو اور فٹ کرا گا. اسی ایسے آلو فٹ کریں گے کہ ایسا چپس نہیں کھاتے اور کسی نے. اور جواب بھی دیا گا کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ منسوخ ہے اور متروک ہے. بالکل ہم کہتے ہیں یہ ایک حدیث ثابت کریں. آج تک انہوں نے جتنی حدیثیں نکالی ہیں نا عبداللہ ابن مسعود کی, اس میں صرف یہ آتا ہے, وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے, اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی, اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے. جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی, ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی. منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے, اس کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رفع الیدین کرتے تھے, تو ابھی تک یہ رفع الیدین کا سلسلہ جو جاری ہے, تو مسئلہ اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بارے میں تھوڑی تشریح. جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں.
اینڈ دیر از اے مسکنسیپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے, تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے, تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے, تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے, تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ people used to do رفعتین because they were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in hadith. The reason why Muslims should do رفعتین, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in point number 1 in the book of Salah. The Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفعتین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفعتین. تو یہ جو رفعتین کا ہے, تو یہ جو رفعتین کرنے کی حدیث ہے, نہیں کیے بول کے کوئی حدیث ہے کیا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حدیث کو آپ پڑھیں یا کسی بھی حدیث میں کوئی واقعہ یا کوئی بات بیان ہو تو راوی کا کیا انٹینٹ, کیا مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا, وہ باب کے ذریعے پتہ چلے گا جس میں وہ چیپٹر میں وہ حدیث آتی ہے, جس باب میں وہ حدیث آتی ہے. جیسا کہ مثال پر ایک شخص آئے, میرے سے ایک سوال کیا اور وہ چلے گئے. اب جب کسی نے پوچھا رہے وہ شخص آئے تھے کہ سوال کرنے, ہاں سوال کرنے آئے تھے. وہ بولیں گے لیکن وہ ننگے آئے تھے. وہ بول رہا ہے, میں نے کہا کیسا, آپ نے یہ تھوڑی بولا کپڑوں میں آئے تھے. ارے بھائی بات سوال کی ہوئی تھی, کپڑوں کا سوال کہاں سے آیا, آپ نے پوچھا کہ وہ کپڑوں میں آئے تھے ننگے آئے تھے. نہیں, اس کا مطلب یہ کہ اس بات میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ کپڑوں میں آئے تھے, مطلب میں سمجھ جاؤں ننگے آئے تھے. ارے بھائی ابھی بات ان کے سوال کی ہو رہی تو کپڑوں کی بات کیوں لا لیا آپ؟ تو کچھ لوگ ایسی مزاج کے ہوتے ہیں, وہ روایتوں میں کیا کرتے ہیں, نماز کی حدیثوں میں بالخصوص ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں جہاں راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو تکبیر اولا یوں کرتے ہوئے دیکھا, پھر آپ ہاتھ باندھتے ہیں, دیکھو اس میں بات کی تکبیر کا نہیں ہے. یہاں راوی حدیث صرف تکبیر اولا کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے, باقی رفعتین کے بارے میں اس کا تذکرہ ہی نہیں. اس میں کیا ہے مطلب, اس کا مطلب کوئی چیز کی غیر موجودگی کو وہ سمجھتے وہ چیز کا یا تو منسوخ ہو جانا یا تو وہ چیز کا لائق عمل نہیں ہونا. یہ کوئی اصول نہیں ہے. اگر ایسا اصول ناپا جائے تو بہت مشکلیں پڑ جائیں, ہر حدیث پہ لگا دیا جائے کہ یہ حدیث میں فلاں کا ہے. جیسا کہ کچھ حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اس طرح سے ہوتا تھا, تو مطلب خیام کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے اصول کے مطابق یہاں خیام کا تذکرہ ہی نہیں ہے. مطلب خیام نے ڈائریکٹ رکوع کرنا نماز کے اندر, نہیں. اور دوسرے باب میں آنا نا, آپ جائیے نا پیچھے چیپٹر میں جائیے, وہاں خیام کا تذکرہ ہے. تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ روایتوں میں جہاں ضرورت تھی کہ سمیع اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیر خیام کر لیتے اور جب رکوع میں جاتے تو جو ہے رفعتین کرتے, بتا دیا, ہو گیا. اب کیا ضروری ہے کہ ہر باب میں اس کو ریپیٹ کیا جب بھی رکوع کی بات آئے؟ نہیں, ضرورت نہیں, بتا دیا. نماز میں رفعتین فرض ہے. دیکھیے ہر چیز کو فرض ہے پوچھنا درست نہیں ہوتا ہے, اس لیے ہر چیز کو اس معیار پہ جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیا فرض ہے. یہ نماز کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت وہ اتنی سنت پہ عمل کرتا ہے. فرض ہے نہیں تو یہ بحث میں جائیں گے تو فقہی اعتبار سے یہ فرض تو نہیں ہے. فقہ کے اعتبار سے نماز کی ترتیب ہے, اس کی فرائض ہے, اس کی واجبات ہے, اس کے سنن ہے, اس کے آداب ہے. لیکن جس کو جتنی محبت اپنے نبی سے وہ اتنی زیادہ سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو ظاہر سی بات ہے اپنی نمازوں کو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے, اپنی نمازوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے, تو وہ ضرور کرے, اس لیے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رفعتین منسوخ ہو گیا, ثابت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کبھی نہیں کیا. اس طرح سے باتیں کرتے, میں ان کو بولتا اچھا رفعتین منسوخ ہو گیا. تکبیر اولا رفع دین ہے, رفع کا معنی اٹھانا, دین مطلب ہاتھ, ید مطلب ایک, دین دو ہاتھ. نہیں یہ ہے. اچھا 3 رکعت وتر جب پڑھتے آپ تب کیا کرتے ہیں تیسری رکعت میں؟ ہاں وہ ہے. عیدین کی نماز میں کتنی زیادہ تکبیر دیتے آپ؟ ہاں وہ ہے. تو پھر منسوخ کہاں سے؟ آپ تو ایک کے بعد ایک اب گناتے جا رہے, یہ ہے. اچھا امام شافعی جو کرتے تھے, ہاں وہ ہے. امام مالک جو کرتے تھے, ہاں وہ بھی ہے. امام احمد بن حنبل نے جو کہا, ہاں ان کو تو 1/4 علم تھا نا دین کا, وہ کیسا, ہاں وہ بھی ہے. پھر آپ کیسا بول رہے منسوخ ہے؟ تو اس کو تھوڑا ہاں یار بات تو صحیح ہے, مطلب اس نے کسی کی بات سن لی, وہ خود غیر شعوری طور سے روز ایک بار رفع دین کر رہا ایکسٹرا. اگر تکبیر اولا تو ٹھیک ہے تکبیر اولا, لیکن ایک بار اس میں تو کرتا ہے نا وتر میں, اور عیدین میں تو کرتا ہے 2 بار سال میں, تو اس کو پھر کلک ہوتا ہے یار بات صحیح ہے. ایک صاحب آئے بولے سینے میں ہاتھ باندھ کرنا ثابت نہیں ہے, جو ایسا کرتا گناہ گار ہے, جہنمی, یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, اپنی بیوی کو سمجھائیے جا کے. نا بیوی کو سمجھا, میں آپ کو سمجھنا, اپنی بیوی کو سمجھائیے, وہ ہاتھ سینے باندھتی ہوں گی. ہاں یار بولے سینے باندھ, اس کو پہلے سمجھاؤ, میرے کو کیا سمجھا رہے, تمہاری بیٹی اور بیوی کو بچاؤ جہنم سے, پھر میرے پاس آؤ بچانے کے لیے. تو وہ خاموش ہو گئے, چلے گئے اٹھ کے. میں نے کہا اپنی بیوی اور بیٹی کو پہلے جہنم سے بچا, پھر میرے پاس آ بھائی. تو بولا نا سینے میں ہاتھ باندھنا غلط ہے, تو نے اب تک کیوں نہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو نیچے ہاتھ باندھنے لگا ناف کے نیچے؟ تو خاموش ہو کے چلے گئے. پھر بات سمجھ رہے آپ؟ تو لا علمی ہوتی تو کبھی کیا کرنا, تھوڑا سا ان کو اپنا بھی حال بتا دینا کہ بھائی اگر ہلانا چیل اڑی بھینس اڑی ہے تو تم بھی تو ایک بار اڑاتے, کیا اڑاتے بولنا ایک بار. تو آدمی پھر تھوڑا سا وہ ہوتا نہیں, غلط نہیں, غلط مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ مذاق کی نہیں, یہ سکھانے کی نیت سے. آپ مذاق کی نیت سے مت بولیے ان کو, اس لیے کہ پھر وہ بھی مذاق اور آپ بھی مذاق, تو اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوگی. تو آپ سکھانے کی نیت سے. رفع دین جو ہے اس پر دونوں طرف بڑے مضبوط دلائل دیے جاتے ہیں, اور یہ ایشو شروع دن سے ڈیبیٹیبل رہا ہے. تو بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پر تابعین کے دور سے اختلاف ہے. تو اس سے پہلے استخارہ نہ کر لیا جائے کہ اس کو کیا جائے, بجائے اس کے ہم دلائل میں پڑھیں, سمجھ آئی نا. جن لوگوں نے رفع الیدین استخارہ کر کے شروع کیا ہے, کیا رفع الیدین نہ کرنے والوں کو ان کا رفع الیدین استخارے کے بعد ہضم ہو جائے گا؟ غلام محمد قادیانی دجال کے بارے میں کوئی کہ جی میں استخارہ کروں گا, تو استخارے میں تو نہیں ہے چیزیں, نہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز دکھا دینی ہے,
نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی دلائل اور براہین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر استخارہ کرو. ناٹ ایٹ آل. یہ دنیاوی معاملات کے اندر استخارہ ہوتا ہے. دین کے بارے میں کتاب و سنت کے روشن اور واضح دلائل لیے جاتے ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے ایک انجینئر یونیورسٹی میں میرے ایک بڑے کلاس فیلو, قریبی دوست, پھر آفس میں بھی وہ اکٹھے ہم کلیگ ہیں, وہ مجھے کہنے لگے, وہ ٹیکسلا کے رہنے والے تھے, وہ کہنے لگے کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ استخارہ کر کے قادیانی ہو گئے. ان کو یہی اشارہ ملا کہ قادیانیت حق پر ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین سے پہلے استخارہ کریں گے, تو کیا ان کو کہا جائے کہ جن لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی ہے استخارہ میں اپنے زوم میں ایک پازیٹیو جواب سمجھتے ہوئے, تو ان کے جواب کو مانیں گے, وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, دلائل کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو بات دلائل پہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے باتوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میرے بعد استخارہ کر لینا کوئی پرابلم ہو, کہا کتاب و سنت. شخصیت بھی نہیں چھوڑی, اور وہ بالکل لاجیکل ہے. نبی علیہ السلام اگر کسی شخصیت کو چھوڑ کے جاتے تو کچھ عرصے بعد اس کا سٹیٹس بھی نبی علیہ السلام والا ہو جاتا. 631 نمبر حدیث بڑی مشہور ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, پھر ہم 20 دنوں تک 20 دن اور راتیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم نے مسجد نبوی میں گزاری, اور ہم نے آپ کو بڑا ملنسار اور بڑا خوش اخلاق پایا. اور 20 دنوں میں ہم نے آبزرو کیا کہ آپ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں, آپ کے دین کو سیکھا. اور کہتے ہیں چونکہ ہم نوجوان تھے تو ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوگی. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نبی علیہ السلام کو یہ کہتے, نبی علیہ السلام نے خود ہی آبزرو کیا کہ ان کو اب گھر یاد آ رہا ہے, تو آپ نے ہمیں خود ہی مشورہ دیا کہ اب تم واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے. ایک اچھا ٹیچر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو استاد کی جو کمزوری شاگرد کی ہائی لائٹ ہونے سے پہلے وہ استاد اس کو نا اس طریقے سے اسکیپ روٹ دے دیتا ہے. اچھا, آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں حضور کا غلام ہوتا تو میں بس قدموں سے لپٹا رہتا. نا, تو آج نہیں رفع الیدین کرتا, اردو کو تو کتنے کرنا سی. آج تجھے قرآن دی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین دکھاتے ہیں, تو آج بابوں کو پکارنا نہیں چھوڑتا. اس وقت تو نے کب چھوڑنا تھا. یہ صرف شعر ہے اور یہ کہنا آسان ہے, اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. انسان تو انسان ہے نا, اکتاہٹ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے بلٹ ان. تو کہتے ہیں 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں واپس بھیجا, اور میں دیکھنا واپس جاؤ تو اذان دینا, اس کے بعد نماز کے لیے تم میں جو عمر میں بڑا ہو وہ تمہاری نماز میں امامت کروائے. یہ پوری حدیث ہے مالک بن حویرث کی. اس حدیث کی شرح میں آپ فتح الباری میں دیکھ لیں, اس میں بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے قریب کا یہ واقعہ ہے. غزوہ تبوک ہوا ہے رجب 9 ہجری میں, اور رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے. اس کے آلموسٹ 8-9 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 مہینے پلس 1 سال کر لیں, تقریباً 1.5 سال بنتا ہے, کیونکہ 11 ہجری کے شروع میں وفات ہوئی ہے نا. 10 کا پورا سال کر لیں اور یہ 6-7 مہینے کی کر لیں, 1.5 سال بعد, یعنی یہ بالکل آخر میں مسلمان ہوئے. تو یہ آپ کو اسماء الرجال کی کتابوں میں ملے گا, آپ کھول کے دیکھ لیں. اگر آپ کو کہیں ملتا ہے کہ غزوہ بدری سے آپ بھی ہیں یا صلح حدیبیہ کے, تو لے کے آئیں. اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کرائی ہوئی تھی کہ مکے کے اندر رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں بت رکھ کے آتے تھے, تو وہ مدینے میں ختم ہو گیا. تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا مسئلہ 70B میں کہ رفع الیدین کی حدیثیں جتنے صحابہ نے روایت کی ہیں نا, ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے ہیں. آپ تو ہجرت مدینہ کی بات کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال 2 سال 3 سال پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں نا, وہ صحابہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. فتح مکہ کے موقع پہ وائل بن حجر مسلمان ہوئے ہیں, اور سن نسائی ابو داؤد کھول کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا. پھر میں 1 سال بعد سردیوں میں دوبارہ آیا, یعنی 9 ہجری کے اندر, تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اور آپ کے صاحب چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کرتے تھے. پھر ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے, جو اب اہل حدیث بھی ڈرتے ڈرتے بیان کرتے ہیں, کیونکہ اس سے ارسال الیدین ثابت ہو رہا ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے دیکھو جی 10 صحابہ کی حدیث 11ویں وہ, تو اس میں ابو حمید سعدی جب کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز جانتا ہوں, تو 10 صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑی تھوڑی صحبت حضور علیہ السلام کی ہے, آپ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ نماز جانتے ہیں. یعنی بالکل آخر میں مسلمان ہوئے, آخر مسلمان ہو کے انہوں نے وہ نماز روایت کی ہے جو رفع الیدین کے ساتھ ہے. اور پھر انہوں نے اس کے اینڈ پہ باقی صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے, اور میں اس کے ساتھ بولتا ہوں کہ وفات تک پڑھا کرتے تھے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 11 صحابہ ایک جگہ مجلس کر کے ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں, تو وہ نماز سکھائیں گے جو منسوخ ہو چکی ہوئی ہے, یا وہ سکھائیں گے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے, جو پڑھا کرتے تھے. تو مالک بن حویرث ہوں, وائل بن حجر ہوں, ابو حمید سعدی ہوں, یہ سب کے سب اصحاب جو ہیں
بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. انہوں نے حدیث روایت کی ہے رفع الیدین والی, اور مالک بن وائرس سے تو ان کو بڑی چیڑ ہے, میں آپ کو بتاؤں. اس کے مالک بن وائرس نے تو ان کا چومر نکال دیا. بخاری میں اور مسلم میں مالک بن وائرس سے نماز کی ڈیٹیلز آئی ہیں اور تبع تابعین سے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مالک بن وائرس صحیح بخاری میں آتا ہے, مسلم میں بھی, کچھ تابعین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. اب ایک صحابی ملنے کے لیے آیا ہے کچھ تابعین کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کوئی صحابی ہمیں نماز پڑھ کے بتائے تو ہم وہ طریقہ سیکھ لیں. نہ کوئی ویڈیو تھی, نہ کوئی کتابیں تھی, نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا ہے نا, سنت تو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے. اس کا ریکارڈ تو 30 صدی میں آ کے حدیث کی شکل میں لکھا گیا. اللہ کی رحمتیں ہوں کروڑوں ان لوگوں پہ کہ انہوں نے کم از کم دین کو فریز کر دیا ہے, ورنہ نسل در نسل تو جو ہمارے بابے یہاں دین دے کے گئے ہیں تو بیڑے گرک کر گئے ہیں. آج ہم کم از کم 1200 سال پہلے تو دین فریز ہوا ہوا بخاری مسلم میں دیکھ سکتے ہیں نا. تو وہ سنت ٹرانسفر ہو رہی تھی. اب وہ ابو قلابہ تابعی سے وہ تبع تابعین پوچھتے ہیں کہ جب مالک بن وائرس صاحب کو ملنے آئے تو انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ رکوع جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ وہ کندھوں تک اٹھاتے, رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور طاق رکعتوں میں جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, یعنی جلسہ استراحت. اور تیسری رکعت بھی رفع الیدین سے شروع کرتے. اور ایک بخاری کے طریق میں آتا ہے کہ جب وہ تشہد سے اٹھتے یا پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھتے تو زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے. جو یہ حنفیوں نے جعلی کہانی بنائی ہے کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, اٹھا نہیں جاتا تھا, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ پہ مالک بن وائرس اس حدیث میں کہتے ہیں کہ میرا نماز کا ارادہ کوئی نہیں تھا, میں نے جان بوجھ کے نماز پڑھی ہے تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کیا ہے. اور کون شخص کہہ رہا ہے؟ جس کو نبی علیہ السلام فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. مالک بن وائرس نماز ویسے پڑھنا جسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اس نے یہ بات ایسی پلے باندھی ہے کہ وہ تابعین کے پاس جاتا ہے تو جا کے ان کو نماز سکھاتا ہے. اور کون سی سکھاتا ہے؟ رفع الیدین کے ساتھ. جو کہتے ہیں چھوٹا مسئلہ ہے, چھوٹا مسئلہ ہے تو آپ بھی چھوڑ دینا عید کا رفع الیدین, پہلا چھوڑ دیں, وطروں کا چھوڑیں, چھوٹا تو پہلا بھی چھڈو. وہ جی سنت ہی ہے نا, کر لو تو ثواب, تو پہلا بھی چھڈ دو, کدے ثواب بھی لو نا چھڑنے والا, صرف فرقہ واریت کی لعنت. یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے رفع الیدین سے فرار کے بہانے, اور ایک اور کلپ ہے حنفی علماء کا اہل حدیث کی عوام کو مارنا پیٹنا. اس میں نے یہ سارے جو انہوں نے آلو فٹ کیے ہوئے نا, رفع الیدین سنت ہے یا فرض. ہم کہتے ہیں سنت ہے, فرض تو بعد میں ہم آپ سے ہم جواب دیتے ہیں. پہلے بتائیں کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اکھڑ کے اسی طرح کر دے ان کو, نہیں کر دے ہو سٹارٹ اینج جا کے شروع کرو, اللہ اکبر, اینج شروع کرو, باقی اللہ تو معاف کر دیں گے, گرانٹڈ. اگر آپ کو چڑ دوسرے تیسرے چوتھے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی چڑ کچھ اور ہے. آپ کو تکلیف رفع الیدین سے نہیں ہے, دوسرے تیسرے چوتھے رفع الیدین کے ساتھ ہے. ورنہ آپ کر رہے ہیں عید کی نماز میں بھی آپ کر رہے ہیں, وطروں میں کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھوڑوں کی دھومیں نہیں ہیں. مسئلہ 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. 8 جھوٹے بہانے ان کے میں نے 2.5 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹہ 20 منٹ میں نے سب کی سب چیزیں کور کی ہیں. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چیپٹر میں لائی جاتی ہے, اور عام آدمی سے نہیں, دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ ہیں اس کے راوی. صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی, سنن ابی داؤد میں بھی, سنن نسائی میں بھی, سنن ابن ماجہ میں بھی, الموطا امام مالک میں بھی, مسند امام احمد میں بھی, سنن دارمی میں. دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں, پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی. حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, اور رفع الیدین, یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن, رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو, یدین دونوں ہاتھوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک, اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے. اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے, یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے. البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ ہے حدیث. اچھا, اور اس میں شروع سے کلیئر کر دوں یہ بات, میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک, بعض احادیث میں آیا کانوں تک, تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے. اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں آ جاتی ہیں. لہٰذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے, اور جنہوں نے کان دیکھے
ان کی سین میں انگلیوں کو تو کہا کانوں تک. یہ کوئی دو الگ طریقے نہیں ہیں. جو اکثر کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے. 14 اپریل 2010 کو ان کی وفات ہوئی. میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا. ان کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے 13 جون 2008 کو میری 1 to 1 میرے ساتھ ایک دو اور بھی انجینئرز تھے, وہ بھی ساتھ تھے, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی. اس میں نے کافی چیزیں ان سے ڈسکس کی. تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر ارشاد صاحب کے ساتھ 13 جون 2008 کو 3 نمازیں پڑھی. جمعے کی نماز, عصر کی نماز اور مغرب کی نماز. وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے, جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں, اور رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی. اور میں نے ان سے پھر ڈسکشن بھی کی کہ آپ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں, کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں, باقی عقائد و نظریات سے, وہ لوگ قریب آ جائیں. باقی مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریقے پر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کی یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں. یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے, اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے. یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں, سائڈ سے جا کے دیکھیں, اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے. پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کیسے کرتے تھے, تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے. یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارملی رکھتے تھے. اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں, میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں, اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں. اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا. اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں, کچھ یوں ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے. تو یہ اب مجھے جو آپ میں یہ کروں میرے سامنے شیشہ نہیں ہے, یہ میری پریکٹس کی وجہ سے سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے, ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. دونوں بیک وقت کہنے ہیں, آگے پیچھے کہنے ہیں, جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے, کیونکہ اتنی جو باریکی ہے نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے, نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے.